مسلمان جو اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اگر وہی اسلام ہے تو پھر ڈاؤٹ ہے کہ یہ مذہب صحیح ہے. صحیح سمجھاؤں؟ جی بالکل. اچھا، دو باتیں ہوتی ہیں جو انصاف کی بات ہے. لوگوں کے عمل سے جی جی یہ لازم نہیں آتا ہے کہ تعلیم بھی وہی ہے. یہ ضروری نہیں ہے. یہ دنیا ہے، یہاں آپ کو ہر طرح کا انسان ملے گا. ایک ہی گھر کے اندر آپ کو 4 بندے ملیں گے، ایک ہی ماں باپ کے جنے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک صحیح ہوگا 3 خراب ہوں گے، یا 3 خراب ہوں گے ایک صحیح ہوگا. یہ ہو سکتا ہے 3 صحیح ہوں ایک خراب ہو. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قصور والدین کا ہے. ہو سکتا ہے قصور ان کا ہو، کیونکہ والدین کا اگر قصور ہوتا تو 1 یا 3 صحیح نہ ہوتے. اگر والدین کا قصور ہوتا تو چاروں ایک جیسے ہوتے. ٹھیک ہے نا؟ تو اسلام کی تعلیم بالکل یہ نہیں ہے جو پیش کی جا رہی ہے. اسلام کی بالکل یہ تعلیم نہیں ہے جو پیش کی جا رہی ہے. اسلام کچھ اور تعلیم دیتا ہے. آپ کو ڈیسیزن لینے سے پہلے اسلام کو پڑھنا چاہیے کہ جو یہ دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں کیا اسلام واقعی وہ تعلیم دے رہا ہے. لوگوں کو دیکھ کر تو آپ کسی دین کو نہیں سیکھ سکتے. یہ تو دنیا ہے، یہاں رنگ برنگے لوگ ملیں گے آپ کو. دنیا کا کوئی گوشہ، کوئی حصہ آپ مجھے ایسا نہیں دکھا سکتے جہاں اس طرح کے لوگ نہ ہوں جو فتنے نہ کر رہے ہوں. ہر جگہ ہوتے ہیں، ہر جگہ کرتے ہیں. تو کس کس کو آپ نکارتے رہیں گے؟ پھر تو لا مذہب بننا پڑے گا آپ کو. لا مذہب بن بھی جائیں گے نا تب بھی یہ فتنہ آپ کو دنیا کے اندر ملے گا. پھر کہاں جائیں گے آپ؟ دنیا چھوڑ دیں گے؟ سوسائڈ کر لیں گے؟ نہیں. جب انسان کے سامنے مشکلیں آتی ہیں نا، وہ ان کا حل نکالنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اسلام کی بالکل یہ تعلیم نہیں ہے جو آج کے دور میں پیش کی جا رہی ہے. انہی چیزوں کی نشاندہی کرنے کے لیے، انہی باتوں کو بتانے کے لیے خدا تعالیٰ کی طرف سے خدا کا ایک مامور آیا. جب اس نے آ کر ان کو صحیح بات بتانے کی کوشش کری اور بتایا ان کو کہ خدا نے مجھے تمہاری اصلاح کے لیے بھیجا ہوا، یہ جو چیزیں تمہارے اندر پیدا ہو گئی ہیں کہ تم اسلام کو دنیا کے سامنے ایک دہشت گرد مذہب کے نام پر پیش کر رہے، اور خود تم نے اپنے رویے بھی ایسے ہی اختیار کیے ہوئے، اس سے اسلام بدنام ہو رہا ہے. اللہ اور اس کے رسول کی یہ تعلیم نہیں ہے. جیسے کہ آپ نے پاکستان میں سنا ہوگا نا کہ بتاتے ہیں کہ مرتد کی جو سزا ہے وہ قتل ہے. سنا ہے آپ نے؟ منصب نبی فقتلوا. جی جی ہاں، بالکل اسلام کی تعلیم نہیں ہے. کہیں اسلام نے یہ نہیں کہا ہے. اسلام کو اگر آپ پڑھیں تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہ لوگ جو دشمن تھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کی بھی نماز جنازہ پڑھائی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ہمیشہ حسن و اخلاق سے پیش آئے ہیں. آپ فتح مکہ کا واقعہ پڑھ لیجیے. ہماری نا ایک کتاب ہے چھوٹی سی مختصر سی، زیادہ طویل نہیں ہے وہ. اگر آپ اسے دل لگا کر پڑھیں گے تو میکسیمم 7 دن میں مکمل ہو جائے گی. اور اگر بڑی توجہ کے ساتھ پڑھیں گے تو وہ اگر ذہن نشین ہو گئی نا آپ کو، کیونکہ وہ لکھی ہوئی ہے ایک اسٹوری کی طرح ہی، جیسے ایک اسٹوری چلتی ہے نا، وہ اسی طریقے سے لکھی گئی ہے. آپ اسے 2 یا 3 بار پڑھ لیں، آپ اپنے گھر سے تو متنفر ہو جائیں گے، اسلام سے نہیں متنفر ہوں گے آپ. اس کا نام ہے نبیوں کا سردار. اس میں آپ وہ تاریخ کے حوالوں سے اور احادیث کے حوالے سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر سیرت اس کے اندر بیان کی گئی ہے. وہ جو جنگیں ہوئی کیوں ہوئی، کیا وجہ بنی ان کی جنگوں کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے مکہ کے اندر اس وقت مکہ کا کیا حال تھا، کس طرح سے آپ نے اپنی زندگی گزاری. پھر لوگوں نے جب آپ نے دعوی نبوت کیا تو پھر لوگوں نے کیا آپ کے اوپر کیسا آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ رویہ اختیار کیا، اس کے جواب میں آپ نے کیا کہا، تلوار آپ نے اٹھائی تو کیوں اٹھائی. ان سب باتوں کا ذکر ہے اس کے اندر. اور پھر اس میں آخر میں آپ دیکھیں گے کہ جب مکہ کو فتح کرنے کا وقت آیا تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو، دیکھیں دنیا بڑی سخت دل ہوتی ہے. آپ کی شادی ہوگی ذکی بھائی؟ جی ہوگی. آپ کی اولاد کو اگر کوئی شخص مار دے اور پھر گورنمنٹ آپ کو اختیار دے کہ یہ کھڑا ہے وہ مجرم جس نے تمہاری اولاد کو مارا، کیا کرو گے آپ اس کے ساتھ؟ جی بالکل قتل کریں گے. قتل کرو گے نا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا.
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آزاد ہو جاؤ، معاف کیا. تو جو نبی اتنا درد رکھتا ہے اپنے دشمنوں کے لیے بھی، اپنے دشمنوں کے لیے بھی اتنا درد رکھتا ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ صرف اس بنا پر، حالانکہ ان کو یہ نہیں کہا کہ تم اسلام قبول کر لو تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا، کوئی شرط نہیں رکھی ان کے سامنے، ہے نا؟ انہوں کو معاف کر دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو جو نبی دنیا میں آ کر اپنا عمل ایسا پیش کر کے دکھا رہا ہے اور جس نے ایسا کچھ کیا ہے، آپ کو لگتا ہے وہ ایسی تعلیم دے گا کہ تم فتنے فساد کرو، مار کاٹ کرو؟ نہیں. بعض دفعہ انسان کو امن حاصل کرنے کے لیے جنگ بھی کرنی پڑتی ہے، اور یہ آپ کو ہر مذہب میں، ہر ملک میں ملے گا، چاہے وہ کسی مذہب کو مانتا ہے یا نہیں مانتا. بعض دفعہ آپ کو امن قائم کرنے کے لیے جنگ کرنی پڑتی ہے، حالانکہ آپ جنگ کرنا نہیں چاہتے، لیکن وہ جنگ زبردستی آپ کے اوپر تھوپی جاتی ہے. اب تم نے اگر دنیا میں سروائیو کرنا ہے، سکون سے رہنا ہے، تو پھر آپ کو وہ جنگ لڑنی پڑے گی، ورنہ قتل ہو جاؤ، ان کی تلواروں کے نیچے آ جاؤ. اس کی مثال اس طرح سے ہے کہ انسان کو اپنے جسم کے ہر ایک حصے سے پیار ہے، آپ کو بھی پیار ہوگا. اگر کوئی شخص کہے کہ بھائی میں تمہیں جو ہے نا وہ 50,000 روپے دوں گا، اپنی انگلی کا یہ اگلا حصہ دے دوں گا، دے دو گے آپ؟ کٹوا لو گے مجھے اپنی؟ ذکی بھائی، میں سن رہا ہوں. میں نے کہا اگر کوئی شخص یہ کہے کہ آپ اپنی انگلی کا اگلا حصہ یہ دے دو، ایک پول جس کو بولتے ہیں، کٹوا لو گے وہ حصہ؟ آپ نہیں. نہیں دیں گے. لیکن اگر وہ حصہ خراب ہو جاتا ہے، گلنے اور سڑنے لگ جاتا ہے، آپ خود کہو گے، اس نے کہا ڈاکٹر کو جا کر یہ انگلی کا حصہ کاٹا، کیوں کہو گے؟ بالکل بالکل، کیونکہ وہ خراب کرے گا کیونکہ اگر آپ نے اس کو نہ کاٹا، وہ آپ کی پوری انگلی کو، پھر پورے ہاتھ کو، پھر پورے بازو کو، یہاں تک کہ آپ کی جان لے لے گا. تو نہ چاہتے ہوئے بھی آپ اس کو کٹواتے ہیں، کیونکہ اس وقت اس کا کاٹنا بہتر ہے. معاشرے کے اندر بعض لوگوں کو اسی طریقے سے مار دیا جاتا ہے، قتل کر دیا جاتا ہے، پھانسی لگا دی جاتی ہے، کیونکہ یہ لوگ معاشرے کے اندر اس گلے ہوئے حصے کی طرح ہوتا ہے کہ ان کو اگر تم نے آزاد چھوڑ دیا نا، یہ پورا تمہارا معاشرہ نیست و نابود کر دیں گے. سمجھے؟ بالکل. تو جس طرح سے انسان کو باوجود اس کے کہ اسے اپنے جسم سے پیار ہوتا ہے، لیکن چونکہ اسے اپنے دوسرے جسم کے حصوں کو بچانا ہے، وہ انگلی کے اس حصے کی قربانی دے دیتا ہے، اسے کاٹ کر پھینک دیتا ہے. اسی طرح سے باوجود اس کے کہ انسانیت انسان کے اندر ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، اسے انسان سے لگاؤ ہوتا ہے، لیکن بعض جو شر پسند لوگ ہوتے ہیں، فسادی لوگ جو ہوتے ہیں، وہ معاشرے کے اندر اس قدر فتنہ اور فساد برپا کرتے ہیں کہ اس کا علاج یہی ہوتا ہے کہ ان کو مار دیا جائے، کیونکہ ان کو اگر چھوڑ دیا گیا تو یہ پورے معاشرے کو لے ڈوبیں گے. تو تاریخ میں آپ کچھ اس طرح کی باتیں بھی پڑھیں گے کہ کچھ لوگوں کو اسی بنا پر سزا دی گئی، کیونکہ ان کا رہنا معاشرے کے اندر اس گلی سڑی انگلی کی مانند تھا. ٹھیک ہے نا؟ تو ایک نقطۂ نظر سے جب انسان سوچتا ہے نا تو اس کو وہ بات غلط لگتی ہے، لیکن جب کوئی اس کو سمجھاتا ہے، بتاتا ہے، پھر اس کی بات وہ سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ہاں اگر اس تناظر میں یہ کیا گیا ہے پھر صحیح ہے. تو جنگیں وغیرہ بھی جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی ہیں، وہ اسی بحاف پر ہوئی ہے، کیونکہ اس زمانے میں کوئی اس طرح کے لو تو ہوا نہیں کرتے تھے جیسے آج کے دور میں ہے. اس وقت تو سب آزاد ہوا کرتے تھے، اپنی سیکیورٹی کے لیے پھر انسان کو یہ چیزیں کرنی پڑا کرتی تھی کہ اگر تمہیں کسی سے خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ ہاں مجھے اپنی جان کا یا میرے قوم کو یا میرے قبیلے کو فلاں قوم سے قبیلے سے خطرہ ہے، تو وہ کہتے تھے بھائی آمنے سامنے آ کر لڑو، گٹ گٹ کر مرنے سے بہتر ہے. یہ کتاب آپ نے ابھی بتائی ہے، اس کا نام ہے نبیوں کا سردار. نہیں. اردو میں بھی ہے، یہ ہندی میں بھی ہے، انگریزی میں بھی ہے. ہندی تو آتی نہیں ہوگی آپ کو. انگریزی میں اس کا نام ہے دی لائف آف محمد. صحیح. یہ ہمارے دوسرے خلیفہ ہیں، انہوں نے یہ لکھی ہے. ایک کتاب لکھی گئی تھی رنگیل رسول کے نام سے، آپ کو شاید ذہن نشین ہوگا. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت حد تک کری تھی اس نے، لکھنے والے نے. تو مسلمانوں کا تو وہی طریقہ کار ہے کہ جی وہ نکالو تلوار، مار دو، کاٹ دو، پھاڑ دو. لیکن ہمارے طریقہ کار نہیں ہے. اس نے جو اعتراض کیا
وہ قلم سے کیا، تو جواب اس کا قلم سے ہی دیا گیا۔ تو ہمارے جو دوسرے خلیفہ ہیں پھر انہوں نے یہ کتاب لکھی تھی، دی لائف آف محمد، اس میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کی گئی کہ وہ جو مخالف ہے اس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کریکٹر کو جس طرح سے بگاڑ کر پیش کیا ہے نا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھے۔ اور پھر ریفرنسز بھی دیے ہیں کہ یہ جو بات کہی جا رہی ہے یہ عقیدت کی بنا پر نہیں کہی جا رہی ہے، یہ وہ بات ہے جو انہی کتابوں میں لکھی گئی ہے جن کتابوں کو یہ ریفرنس دے کر کہہ رہا ہے کہ جی وہاں ایسے 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 لکھا ہوا ہے، وہاں ایسے ایسے نہیں لکھا ہوا، وہاں ایسے ایسے لکھا ہوا۔ تو پھر بھیا وہ جواب دیا، بتایا۔ میرا نام اعظم سیفی ہے، کیا نام ہندوستان میں نہیں، اعظم سیفی ہے میرا نام، کس جگہ سے ہیں بھائی جناب؟ میں ہندوستان سے۔ اچھا اچھا، ماشاء اللہ۔ جی، یہاں ہندوستان میں ایک پنڈت ہے، مسلمانوں کی بہت فیور کرتا ہے، اس کی ویڈیوز وغیرہ بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گی۔ ایک رپورٹر اس کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ تم کیسے ہندو اور پنڈت ہو، تم مسلمانوں کی اتنی سپورٹ کرتے ہو، تمہیں پتا ہے اسلام میں کیا ہے؟ جب اس نے یہ جملہ سنا نا، اس نے کہا رپورٹر نے کہ اسلام میں تو یہ ہے وہ ہے۔ اس نے چھٹتے کہا تم نے پڑھا ہے اسلام کو؟ تم صرف وہ بات کرتے ہو جو پنڈت تمہیں بتا دیتے ہیں، میں نے پڑھا ہے اسلام، میں جانتا ہوں۔ تو پھر وہ جنگ وغیرہ کی بات وہ کرنے لگا کہ جی وہ فتنہ فساد ہے جنگوں میں۔ اس نے چھوٹی سی ایک بات کہی، اس نے کہا محمد اگر ویسے ہی ہوتے نا جیسا تم بتاتے ہو تو مکہ کو کبھی کا فتح کر لیتے وہ، لیکن اس انسان نے جب وہ مکہ کا والی بن گیا، یعنی مکہ کا جب وہ بادشاہ بن گیا، اس نے تب بھی وہ نہیں کیا جو تم الزام اس کے اوپر لگا رہے ہو۔ اگر وہ ایسا ہی ہوتا جیسا تم بتا رہے ہو تو مکہ کا تو کبھی کا صاف کر دینا تھا اس نے، کیونکہ لشکر تھا اس کے پاس، لیکن کیا نہیں اس نے۔ ایسے لوگ تھے اس کے پاس شروع سے ہی جو اس کے لیے مرنے کے لیے بھی تیار تھے، لیکن تلوار نہیں اٹھائی اس نے۔ کیوں؟ اس کا مقصد تھا نہیں، یہ نہیں تھا اس کا مقصد۔ اس کا مقصد فتنہ فساد نہیں تھا، وہ تو 13 سال تک مارے کھاتا رہا مکہ کے اندر، اسی لیے کہ شاید یہ لوگ زبان سے سمجھ جائیں، لیکن وہ سمجھے نہیں۔ بعد میں اس نے تلوار اٹھائی جب انہوں نے انتہا کر دی، اس نے کہا وہ چیز تمہیں ہندو مذہب میں بھی نظر آتی ہے، کرشن جی نے اٹھائی، ارجن نے اٹھایا، رام جی نے اٹھائی۔ جب راون نے اپنی انتہا کی حد کر دی کہ سیتا کو ہرن کر کے لے گیا، تو کیا رام نے نہ تلوار اٹھائی تھی؟ ورسینا لے کر نہ گیا تھا ہنومان کے ساتھ؟ اس نے کہا تو پھر تمہیں ہندو مذہب میں بھی ملتا ہے، تو محمد کو کیوں قصوروار کہتے ہو پھر تم؟ ٹھیک ہے نا؟ تو خیر اس نے بہت اچھی اسپیچ کی تھی اس کو، تو یہ چیز آہستہ آہستہ لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہے۔ تو کلیئر ہو گیا جو جنگوں والا تھا۔ اچھا، ایک اور بڑا نا ذہن میں آتا ہے کہ جیسے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ اسلام تو بالکل مورل لاز کے بالکل برابر ہے، لیکن اللہ کے نبی نے جو شادیاں کی ہیں وہ بات ذرا سمجھ میں نہیں آتی کہ مطلب لوگوں کے لیے، کیونکہ ہمارے لیے تو وہ آئیڈیل بنا کے بھیجے گئے ہیں نا، تو اگر ایک بندے کو آئیڈیل بنایا جا رہا ہے تو پھر وہ بھی وہی کام کرے نا جو ہم نے کرنے ہیں۔ ہمارے لیے 4 کا حکم ہے اور ان کے لیے 11 کا 9 کا، یہ کیا چکر ہے؟ ٹھیک ہو گیا، خالد بھائی بتا دیتے ہیں۔ جی خالد بھائی۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی ٹھیک، بات یہ ہے کہ پیارے بھائی، 9 کا حکم، میں سمجھ گیا ہوں۔ تعدد ازدواج کے تعلق سے انہوں نے سوال کیا کہ چونکہ تمام لوگوں کے لیے 4 کا حکم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 9 شادی اور بعض 11 شادیوں کا کیوں کہا گیا؟ اصل بات یہ ہوتی ہے کہ جو کثرت، پہلے میں بتا دیتا ہوں کہ جو تعدد ازدواج کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، تو اس میں تو آپ کو کوئی سوال نہیں نا ہے کہ ایک شخص ایک سے زیادہ شادی کر سکتا ہے، یہ صحیح ہے؟ یہ سوال نہیں ہے میرا یہ ہے بھائی کہ نبی آئیڈیل ہوتے ہیں کہ نا۔ ان کو کیوں گہرا کہا گیا؟ ہاں ہاں، جی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض چیزوں میں مستثنا رکھا ہے۔ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ استثنا صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی ہے، بعض باتوں میں مومنین کے لیے بھی استثنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو تہجد کے تعلق سے ہے، اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ضروری قرار دیتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، وَتَحَجَّدْ بِهِ، آپ کے لیے حکم ہے
لیکن ہمارے لیے نفل ہے. تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ایک نبی کو بعض جگہ بعض اس کے لیے استثناء قرار دیتا ہے. تو اسی حکم میں یہ تعدد ازدواج کا بھی تعلق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ استثناء دیا ہے. ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مختلف قبائل میں یہ جنگیں وغیرہ ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ تعالیٰ کا یہ منشا تھا کہ ان تمام یہ جو قبائل ہیں نا، جتنے قبائل ہیں، ان میں رشتہ داریاں جو رشتہ داریاں ہیں وہ قائم ہوں. چونکہ عرب کے اندر یہ رواج تھا کہ جو رشتہ دار ہوتا تھا یا کسی بھی رنگ میں اس سے رشتہ داری ہو جاتی تھی تو وہ پھر اس کے اوپر ظلم نہیں کرتے تھے. یا ایک قبیلے کے ساتھ جس کی رشتہ داری ہوتی تھی تو وہ پھر اس سب کی عزت مانی جاتی تھی. ٹھیک ہے نا. جیسے میری کسی قبیلے کے ساتھ رشتہ داری ہے تو میں پورا قبیلہ، حالانکہ میری صرف شادی ہوئی ہے اس قبیلے میں، تو پورا قبیلہ مجھے پروٹیکٹ کرے گا اس وجہ سے کہ میں ان کا رشتہ دار ہوں، ان کے قبیلے کا رشتہ دار ہوں. تو وہاں پہ جو قبائلی رشتہ داری تھی نا، یہ بڑی اہمیت کی حامل تھی. تو چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں بحیثیت رسول بھیجے گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو استثناء اس لیے دیا کہ تاکہ یہ جو لوگ ہیں، مختلف قبائل ہیں یا مختلف جو وہ ہیں، ان کے ساتھ آپ کی رشتہ داریاں قائم ہوں. اور یہ لوگ پھر رشتہ داریوں کے اس میں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ جب رشتہ داری قائم ہو جائے گی اور ایک سردار سے، کسی قوم کے سردار سے رشتہ داری قائم ہوگی تو پھر وہ گھر جیسا ماحول ہو جاتا ہے. تو یہ جو دشمنیاں تھیں ان کے اندر، ان دشمنیوں کو ختم کرنے کے لیے کہ ایک قبیلہ کہتا ہے بھائی میرے بھی رشتہ دار ہیں، دوسرا کہتا ہے میرے بھی رشتہ دار ہیں، تو یہ جو رشتہ داری جو قبیلے کی دشمنیاں تھیں، یہ اس کے ذریعے سے ختم کی اللہ تعالیٰ نے. جی صحیح ہے. یعنی چلو یہ تو بات کلیئر ہو گئی. اچھا، میں سنا بیٹی بھی ان کی جو ہے نا وہ ان کی بیوی تھی. ان کی بیٹی بیوی تھی؟ نہیں استغفر اللہ، تو غلط بات، الزام ہے یہ. تو بیٹی کیسے بیوی ہو سکتی ہے؟ صحیح. نہیں، کہتے ہیں شاید ان کی مطلب وہ کسی کوئی کیا کہتے ہیں پچھلے خامن سے یا ایسے کوئی مطلب ہے تھا کوئی رشتہ، ام کلثوم یا پتہ نہیں کوئی ایسا نام بتاتے ہیں، پتہ نہیں اب میرے ذہن میں نہیں ہے. نہیں بیٹی تو کوئی نہیں تھی. اصل میں بتاتا ہوں آپ کو، یہ ایک واقعہ ہے حضرت زید کے تعلق سے. تو حضرت زید کے تعلق سے ہے، لیکن وہ بہو تھی، لیکن وہ سگی بہو نہیں تھی. حضرت زید کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گود لیا تھا. ٹھیک ہے، گود لیا تھا، گود لیتے ہیں نا. ان کے ساتھ حضرت زینب کی شادی ہوئی تھی. صحیح. ٹھیک ہے ذکی بھائی. تو حضرت زینب کی جب شادی ہوئی، ہاں، حضرت زینب کی جب شادی ہوئی تو حضرت زید نے شادی کے بعد ان کو طلاق دے دی تھی. اور جب طلاق دے دی تو ان سے نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا. کیونکہ جو حضرت زینب تھی وہ ایک سردار کی بیٹی تھی، وہ اونچے خاندان سے تعلق رکھتی تھی. وہ چاہتی تھی میری شادی اونچے خاندان میں ہو، ٹھیک ہے، یا کسی سردار سے ہو. تو جب انہوں نے ان کو طلاق دے دی تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے نکاح کیا تو مکہ والوں نے یہ اعتراض کیا کہ یہ مکہ والوں کا اعتراض تھا کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہو سے شادی کر دی. ٹھیک ہے. حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ بہو وہ اس رنگ میں ہوتی کہ جب حضرت زید ان کے سگے بیٹے ہوتے. ٹھیک ہے. چونکہ جو اصل جو سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو ہے، اگر آپ سائنٹیفکلی بھی سمجھیں، ریلیجس کو ایک سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں کیونکہ ریلیجس کا مسئلہ فیتھ کا ہو جاتا ہے. تو اگر کوئی ایشو ہوتا بھی ہے تو وہ بلڈ ریلیشن میں ہوتا ہے نا. تو وہاں تو بلڈ ریلیشن تھا ہی نہیں. ایک شخص تھا، ایک لڑکا تھا جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گود لیا تھا، اس کو بڑا کیا، بڑا کر کے اس کی شادی کر دی. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. انصاف کی نظر سے دیکھا جائے تو اسے یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ان کی بہو، ان کی بیٹے کی بہو ہے نا. جی جی. اب یہ ہے اس کا پس منظر. جی سیفی صاحب کچھ کہہ رہے ہیں؟ کچھ نہیں، وہ 1 2 3 کر رہی تھی نا تو 1 پر آتے خود ہی چلی گئی. اچھا. تو ذکی بھائی یہ ہے بات، وہ ان کی بہو نہیں تھی. ٹھیک ہے.
ان کی بیٹے کی بیوی نہیں تھی، یہ غلط ہے بات. اس کا جواب خود قرآن کریم نے بھی دیا ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ ہے ہی نہیں. وہ ہم۔ اچھا، جو اسلام ہے یہ صرف مطلب قرآن کو ہی مانا جاتا ہے، یا لوگ تو مطلب آپ کے نزدیک، میں آپ کے نزدیک پوچھ رہا ہوں کہ صرف قرآن کو ہی آپ اسلام کے اندر شامل کرتے ہیں، یا کہ جو احادیث ہوتی ہیں، سنن ہوتا ہے، طریقہ ہوتا ہے اللہ کے نبی کا، اس کو بھی؟ ہاں بالکل، بات یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کو دین مانتے ہیں، ٹھیک. باقی جو احادیث ہیں وہ اس دین کی مدون و مددگار ہے نا. جو جی حدیثیں ہیں وہ مدون و مددگار ہیں اس دین کی. یعنی ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بات بیان کی، اس کی تفصیل ہمیں حدیثوں میں مل جاتی ہے، کس طرح کرنا ہے، کیا کرنا ہے. ورنہ حکم ہمارے پاس موجود ہے قرآن کریم میں، اور وہ حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ اس پہ عمل کر کے دکھایا، تو لہٰذا اس کا عمل بھی ہمارے پاس موجود ہے کہ 1400 سال سے امت مسلمہ اس پہ عمل کر رہی ہے نا. جی تو عمل بھی موجود ہے ہمارے پاس، حکم بھی موجود ہے ہمارے پاس قرآن کریم میں. بعض اوقات کسی چیز کی تفصیل چاہیے ہوتی ہے، وہ ہم حدیثوں سے لے لیتے ہیں. جی. اچھا، جو احادیث میں آتا ہے، یہ جو باقاعدہ طور پہ مسلم ایک تحریک چلاتے ہیں ختم نبوت کی، اور کہا جاتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ میرے بعد 40 کذاب آئیں گے، جھوٹے آئیں گے، وہ دعویٰ کریں گے. 30 اور 30 اس دور کے اندر بھی مسلمہ کذاب، اور ایک دور کا بیان ہوتا ہے کہ انہوں نے، تو اللہ ٹھیک کے ہے. نبی نے کہا کہ یہ جھوٹے ہیں، مطلب میرے بعد میں خاتم النبیین ہوں، کوئی نبی نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. نہیں، ایسا نہیں کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ چونکہ میں خاتم النبیین ہوں اس لیے وہ جھوٹے ہیں، ایسا کہیں نہیں کہا. میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اصل بات یہ ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی نبی آتا ہے نا، تو خدا تعالیٰ اپنے وعدے کے موافق اس کو ترقی دیتا ہے نا. تو کچھ لوگ اس کی ترقی کو دیکھا دیکھی یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ اس نے دعوی نبوت کیا، یہ ترقی کر رہا ہے، لہٰذا اگر ہم بھی دعوی نبوت کریں گے تو اللہ ہمیں بھی ترقی دے گا، ہے نا. تو اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں نا، وہ یہ بات بیان کر دیتے ہیں کہ بھائی کب سچا آئے گا اور کب جھوٹا آئے گا، جھوٹے بھی ہوں گے، سچے بھی ہوں گے. تو لہٰذا یہ بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تاکہ لوگ دھوکہ نہ کھائیں. یہ پیش گوئی صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بیان فرمائی، حضرت عیسیٰ نے بھی بیان فرمائی تھی. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا تھا کہ میرے بعد بہت سے جھوٹے نبی ہوں گے جو بھیڑیے ہوں گے لیکن بھیڑوں کی شکل میں ہوں گے. تو یہ ایک آٹومیٹکلی مسئلہ ہے، یہ آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، انسان کی فطرت ہوتی ہے. پڑوس میں ایک دکان کریانے کی اچھی چل رہی ہوتی ہے تو پڑوسی دیکھتا ہے اس کی دکان بڑی اچھی چل رہی ہے، سامنے اپنی دکان کھول لیتا ہے، ٹھیک ہے.